بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نظام الدین اولیاء کا ایک ایسا واقعہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں جسے پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے اس ولی کی علمی منزلت کا تصور کر کے جھومتے رہیں گے۔ آپ کا نام سید محمد نظام الدین اور والد کا نام سید احمد بخاری ہے۔ آپ کی القابات نظام الاولیاء، محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء اور زری زربخش وغیرہ ہیں۔ آپ کی ولادت 636 ہجری 19 اکتوبر 1237 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، پھر غش کھا جاتے۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر تہہ بنا کر واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا اور اس کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں خسر پسر کی کہ یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا۔ ادھر کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی عالیہ میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا کہ میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا کہ یہ کپڑا تہہ کرو۔ اب دھوبن سے وہ ویسے تہہ نہیں ہوتا تھا۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگ گئی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بگھی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا اٹھا کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دیے۔ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا، وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی ہے۔ یہ بات سنانے کے بعد حضرت کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے؟ اگر ہم بوجھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر شہزادی محبت سے تہہ شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے عاجز ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء پھر فرماتے وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں، قبول ہوگی یا منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزی کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہ کوئی مستحب نہیں، فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتیں تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اسی طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھٹ گیا تھا۔ یہ ساری ساری رات کی نماز ایسے نہیں پڑھی جاتی، کوئی جذبہ کھڑا رہتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نجیب الطرفین سادات
میں سے ہیں۔ سلسلہ نسب 15ویں واسطوں سے حضرت علی اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے جا ملتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیا کے دادا سید علی بخاری اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت سید عرب، آپ کے نانا، دونوں بزرگ اپنے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ بخارا سے ہجرت کر کے بدایوں میں آباد ہوئے تھے۔ آپ کے نانا سید عرب کی صاحبزادی شہزادہ زلیخا آپ کی والدہ ماجدہ جو زہد و تقویٰ میں کمال درجہ رکھتی تھیں، عبادت گزار اور شب بیدار تھیں، اپنے وقت کی ولیہ کاملہ تھیں، انہیں اپنے وقت کی رابعہ بصری کہا جاتا تھا۔ آپ کے دادا سید علی بخاری اور آپ کے نانا سید عرب بخاری دونوں بزرگ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ دونوں بزرگوں نے باہمی مشورے سے اپنے خاندانی رشتے کو مضبوط کرتے ہوئے سید احمد علی کی شادی حضرت سیدہ زلیخا سے کر دی۔ ابھی حضرت نظام الدین اولیا محبوب الہی بمشکل 5 برس کے ہوئے کہ والد کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی نیک دل، پاک سیرت اور بلند ہمت والدہ حضرت بی بی زلیخا نے سوت کاٹ کاٹ کر اپنے یتیم بچے کی عمدہ پرورش کی۔ حضرت نظام الدین اولیا کی مادر گرامی بی بی زلیخا ایک امیر و کبیر بزرگ خواجہ عرب کی صاحبزادی تھیں، لیکن آپ نے اپنے والد کی دولت کے ذخائر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ انتہا یہ ہے کہ بیوگی کا لباس پہننے کے بعد اس دروازے کی جانب نگاہ نہ کی جہاں آپ کا پورا بچپن اور جوانی کے ابتدائی چند سال گزرے تھے۔ آپ دن رات سوت کاٹتیں اور پھر اسے ملازمہ کے ہاتھ بازار میں فروخت کرا دیتیں۔ اس طرح جو کچھ رقم حاصل ہوتی اس سے گزر اوقات کرتیں۔ یہ آمدنی اتنی قلیل ہوتی کہ معمولی غذا کے سوا کچھ ہاتھ نہ آتا۔ تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ شدید محنت کے باوجود ہفتے میں ایک فاقہ ضرور ہو جاتا۔ جس دن فاقہ ہوتا اور نظام الدین اولیا مادر گرامی سے کھانا مانگتے تو بی بی زلیخا بڑے خوشگوار انداز میں فرماتی، بابا نظام، آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ بی بی زلیخا کا بیان ہے کہ میں جس روز سید محمد سے یہ کہتی کہ آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے۔ سارا دن فاقے کی حالت میں گزر جاتا مگر وہ ایک بار بھی کھانے کی کوئی چیز طلب نہ کرتے اور اس طرح مطمئن رہتے کہ اللہ کی مہمانی کا سن کر انہیں دنیا کی ہر نعمت میسر آ گئی ہو۔ پھر جب دوسرے روز کھانے کا انتظام ہو جاتا تو نظام الدین اولیا اپنی محترم والدہ کے حضور عرض کرتے، مادر گرامی، اب ہم کس روز اللہ کے مہمان بنیں گے؟ والدہ محترمہ جواب دیتی، بابا نظام، یہ تو اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں